اللہ یہ فرماتے ہیں جو بندہ سود کے اندر مبتلا ہو گیا، بیاج کے اندر مبتلا ہو گیا، انٹرسٹ کے معاملے کے اندر، یعنی سود لے رہا ہے یا سود دے رہا ہے یا سود پر مدد کر رہا ہے، سود پر گواہ بن رہا ہے، سود کے معاملے کو کر رہا ہے، ایسے شخص کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو تیار ہو جا میرے نبی کے ساتھ اور میرے ساتھ اب تیری جنگ۔ جو بندہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، جب تک وہ دو کام نہیں کرے گا اس میں سے نہیں نکلے۔ حضرت فرماوے پانچواں گناہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، سنگین گناہ ہے، اور اکثر لوگ اس گناہ میں مبتلا ہے۔ اکثر لوگ 95% اگر کہوں تو شاید بیشا نہیں ہوگا، اور وہ گناہ ہے سود کا گناہ، بیاج کا اور انٹرسٹ کا گناہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ کتنا خطرناک، اس پر وعید کیسی آئی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ یہ فرماتے ہیں جو بندہ سود کے اندر مبتلا ہو گیا، بیاج کے اندر مبتلا ہو گیا، انٹرسٹ کے معاملے کے اندر، یعنی سود لے رہا ہے یا سود دے رہا ہے یا سود پر مدد کر رہا ہے، سود پر گواہ بن رہا ہے، سود کے معاملے کو کر رہا ہے، ایسے شخص کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو تیار ہو جا میرے نبی کے ساتھ اور میرے ساتھ اب تیری جنگ ہونے والی ہے۔ اللہ کے ساتھ جنگ کا معاملہ دیکھیے، اللہ نے دو جگہ پر جنگ کا اعلان کیا ہے ڈائریکٹ بندے کے ساتھ کہ وہ اب میرے ساتھ لڑ رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے گناہ کہ جب من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جب کوئی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ کا کوئی دوست، اللہ کا پیارا، اللہ جن سے محبت کرتے ہیں، وہ بندے جو اللہ کے بہت قریب ہے، جو ولی جن کو کہتے ہیں، اولیاء جن کو کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اب اس کی طرف سے میں لڑنے کے لیے آ رہا ہوں، میرا اعلان جنگ ہے ایسے بندے کے۔ ایک یہ جگہ، اور دوسری جگہ جو شخص سود کے معاملے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان سمجھ لیا ہے آج کل سود کے معاملے کو، ذرہ برابر اگر دشواری ہوئی تو فوراً 5%، 5%، 10%، 20%، 30%، 40-50% تک امت پہنچ گئی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، اور یہ بات لکھ لیجئے، پتھر کی لکیر کر لیجئے، جو بندہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، جب تک وہ دو کام نہیں کرے گا اس میں سے نہیں نکلے گا۔ نمبر 1 توبہ، اور دوسری فوراً کوئی بھی شکل کر کے معاملہ فورفٹ کر دے، کچھ بھی شکل کر کے، چاہے جیورات ہو بیچے، مکان ہو بیچے، کوئی بھی شکل ہو کمپلیٹ کر کے فوراً اس میں سے نکلے، اور جو زندگی ہے اسی پر صبر شکر کرے۔ ورنہ جتنے بھی لوگ پروگرام بناتے ہیں، آپ ہر ایک کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے بھی پروگرام کوئی بھی بنا لے ہوئے کہ اب یہاں سے یہ کاروبار میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد یہاں سے یہ ہفتے بھر دیں گے، یہ انٹرسٹ یہاں سے بھر دیں گے، پریشان ہے، اور ان کا معاملہ پوری زندگی کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ بات لکھ لیجئے، کئی معاملات میں دیکھ چکا ہوں، کئی معاملات جب تک ایک مرتبہ ہی 1 ٹائم سیٹلمنٹ نہیں کیا ہے وہاں تک ان کے معاملات کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ اس لیے اس وبا کو ختم کرے، سب سے بڑا گناہ، اس نے ہماری پوری اکانومی کو ہلا کر رکھ دیا ہے سود کے معاملے میں۔ دیکھیے اصل میں کیا ہوتا تھا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی کہ اب یہ بینک تو دیتے ہی تھے، اب تو لوگ دینے لگ گئے ہیں، لوگ گھر گھر پر، عورتیں دے رہی ہے اب ان چیزوں کو، رواج آفس بنا کر بیٹھے ہیں لوگ۔ اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان جو ہو رہا ہے، کیا ہوتا تھا پہلے زمانے کے اندر، ایک گاؤں ہوتا تھا، اور ایک گاؤں کے اندر چند مکھیا ہوتے تھے، چند لوگ ہوتے جو سرمایہ دار ہوتے تھے۔ یہ شروع کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا؟ ظاہر سی بات ہے اس گاؤں کے اندر بہت سارے جو لوگ ہوتے تھے وہ غریب طبقے تھے، مڈل کلاس کے تھے، یا ایسے تھے روزانہ کھاتے تھے، کماتے تھے، بس یہ ان کی زندگی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کی گھر میں کوئی کام پڑا، شادی، بیماری، حالات، پریشانی، اب ان کو پیسے لینے تھے۔ تو جو پوجی پندی تھے یا اسی طریقے سے سرمایہ دار تھے وہ کہتے ہیں ہم پیسے تو آپ کو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں اتنے روپے آپ کو زیادہ دینے پڑیں گے۔
یہ پہلے پچھلے زمانے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو اس موقع پر اعلان کیا کہ سود کو اور سودی نظام کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں اور میں ختم کرتا ہوں. میرے چچا کا جو سودی معاملہ تھا اس کو میں سب کے لیے معاف کرتا ہوں اور اس کو ختم کرتا ہوں. حضور نے اس ٹائم پر بالکل ختم کر دیا تھا. تو یہ وہاں سے شروع ہوا. اب بینکوں نے اس کی شکل لے لی، لوگوں نے اس کی شکل لے لی، اس کا نقصان عام لوگوں کو ہوتا ہے. تو پھر سوال ہوگا، سب کا سوال ہوگا، پھر ہماری ضرورت ہے، ہم اتنا کماتے نہیں ہیں، حالات آ گئے تو پھر کیا کریں؟ بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں. دیکھیے سود تو ایسا پیسہ ہو گیا جو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دم گرا ہوا مال ہو گیا، جس کے اندر سے آدمی کو فوراً نکلنا ضروری ہے. اس سے پہلے بھی ایک مال آتا ہے کہ اگر آپ غریب ہیں، نہیں کر سکتے، زکوٰۃ لے لیجئے، صدقات لے لیجئے، للہ کی رقم لے لیجئے، قرض لے لیجئے. لیکن پریشانی میں اگر ہیں آپ تو خواہشات پوری کرنی ہے تو پھر اس کے لیے تو ایک انتہائی نہیں ہوگی، حد ہی نہیں ہوگی. جیسے اب آج کل یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ایسے کارڈ نکل گئے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے، بجاج فائنانس ہے اور فلاں شکلیں ہیں کہ بس آپ لے جائیے کوئی بھی چیز کو اور اس کے بعد آپ کو تو آرام سے اطمینان سے بھرنا ہے. تو ایک چیز بسا لی، دوسری بسا لی، تیسری بسا لی، لیکن جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے اور ہفتہ آ کر کھڑے ہوتا ہے پھر انسان دوڑتا ہے، کبھی اس کے پاس سے لاتا ہے، کبھی اس کے پاس سے لاتا ہے، کبھی فلاں کے پاس سے لاتا ہے، اور بہت زیادہ ہو گیا تو کہہ دیتا کبھی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے، غلط معاملہ کر رہا ہے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے جتنی چادر اتنے ہی پیر پھیلاؤ. خوامخواہ کے دکھاوے کے لیے اور اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے سودی معاملات میں اگر پڑھو گے تو اس میں سے کبھی بھی نہیں نکل پاؤں گے. اور سب سے بڑا گناہ، اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں ایسے لوگ، اللہ سے لڑ رہے ہیں ایسے لوگ، اور اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا پھر معاملہ، اس کی تباہی کہاں تک پہنچے گی.